مومن کی شان کیا ہے؟ آپ کتنے عظمت والے ہیں، آپ کتنے بڑے شان والے ہیں۔ مومن کیسے کہتے ہیں؟ محمد اور آل محمد کے ماننے والوں کو مومن کہتے ہیں نا۔ یعنی مومن کا شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن بھائی کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے، یہ آپ کا شان ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، یعنی یہ مومن کا شان ہے۔ کیا واقعاً ہم لوگ دوسرے کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہیں؟ یہ سننا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو دوسرے مومن بھائی کے لیے باعث برکت بھی ہو، باعث رحمت بھی ہو۔ یعنی امام فرماتے ہیں 11ویں تاجدار امامت و ولایت کا یہ جو ہے مبارک جملہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ کیا واقعاً ہم ایسے ہیں، ان کے ماننے والے ایسے ہیں دوسروں کے لیے باعث برکت ہو، باعث رحمت ہو؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہم اس کے الٹ ہیں، دوسرے مومن کے لیے باعث زحمت اور باعث عذاب ہیں۔ دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ باعث عذاب بھی ہے، باعث زحمت بھی ہے۔ یعنی ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے عمل سے دوسرا مومن بھائی جو ہے محفوظ نہیں رہتا ہے۔ دوسرا مومن بھائی محفوظ نہیں رہتا، نہ ہماری زبان سے وہ محفوظ ہے، نہ ہمارے عمل سے وہ محفوظ ہے، نہ ہمارے کردار سے وہ محفوظ ہے، نہ ہمارے افعال سے وہ محفوظ ہے۔ یہاں تو امام فرماتے ہیں مومن کی شان، اس مومن کی کتنی بڑی شان ہے، یعنی کیا ہے وہ شان؟ دوسروں کے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چیز ہے، اگر میرے اندر یہی ہے، واقعاً دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا ہوں، ہمیشہ میری زندگی سے دوسرے کے لیے نقصان نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ میری یہی کوشش ہے دوسرے مومن کے لیے کوئی نفع، کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے، تو یہ یاد رکھو میں مومن ہوں۔ نہیں، دوسرے مومن کے جڑیں جو ہے وہ کاٹنے کے لیے جو ہے وہ تلا ہوا ہوں، تو پھر جو ہے میں مومن نہیں ہوں۔ اور مولا فرماتے ہیں یعنی دوسرے مومن کے لیے مشکل کشا ہے۔ مومن جو ہے دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ مشکل کشا۔ اس کی مصیبت اور اس کی تکالیف میں جو ہے اس کی تکلیف اور مصیبت دور کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ دوسرے کی تکلیف اور دوسری کی مصیبت کو، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہ مومن کھڑا ہوتا ہے، یہ مومن ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے اس مومن کی شان، دوسروں کے لیے باعث برکت ہے، دوسروں کے لیے باعث رحمت ہے، دوسروں کے لیے مشکل کشا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، اس کی عظمت اس سے بھی بڑی ہے، اس مومن کا شان اس سے بھی بڑا ہے۔ کیا ہے؟ کافروں کے لیے حجت ہے، دلیل ہے۔ کافروں کے لیے کیا ہے؟ وہ مومن حجت بھی ہے اور دلیل بھی ہے، یہ یاد رکھو۔ یعنی ایسا کردار ہے، اس کا ایسا عمل ہے جو کافروں کے لیے بھی اس کا کردار اور عمل جو ہے وہ حجت ہے۔ کافر بھی جو ہے وہ مانتا ہے اس کے کردار اور اس کے بہترین کردار کو کافر بھی تسلیم کرتا ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے۔ مومن تو ایسا ہونا چاہیے، میرے گھر والے مانتے ہیں تو بس جو ہے وہ خوش ہو جائیں، جناب جو ہے وہ کیا ہے، میں مومن ہوں۔ لیکن مومن وہ ہے جو آپ کا دشمن بھی جو ہے آپ کے پاکیزگی کو تسلیم کرے۔
آپ کا مخالف بھی جو ہے وہ آپ کی سچائی کو تسلیم کرے، آپ کا مخالف بھی جو ہے وہ آپ کی امانت داری کو تسلیم کرے، آپ کا مخالف بھی جو ہے وہ آپ کی پاکیزہ کردار کی تعریف کرے، یہ مومن ہے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ یعنی امام کے اس حدیث کے روح سے مومن وہ ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم مومن ہیں، جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہمارا دعویٰ صحیح ہے، لیکن نہیں ہے تو یہ ایک دعویٰ ہے، بس کیا، اس میں کا کوئی پیسہ، کوئی اجرت، کوئی دولت تو نہیں جاتا ہے دعویٰ کرنے سے، کوئی فیس تو نہیں جاتی، بس دعویٰ کیا ہم نے، یہ ہے۔ یہاں جناب جو ہے مومن اپنے آپ کو کہلوایا اور کام جو ہے وہ مومن کا نہیں ہے، کردار میرا مومن کا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں المؤمن برکتن علی المؤمن، ایک مومن جو ہے دوسرے مومن بھائی کے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ وحجتن علی الکافر، کافر کے اوپر یہ مومن جو ہے وہ مومن بھائی حجت ہے، دلیل ہے، دلیل ہے، اس کی زندگی حجت ہے۔ یہی تو ہے، حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ایک شخص مدینے میں، کہاں سے؟ شام سے آیا، اس کے ذہن میں جو ہے وہ کیا ہے، ان کی مخالفت کو اور ان کے جو ہے وہ معاویہ نے جو اس کے ذہن کو بھر دیا تھا، برین واش کیا تھا کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، سیدھا آگے جو ہے گالیاں بکنا شروع کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ گالیاں دینا شروع کی، تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے مارنے کے لیے، تو امام نے فرمایا نہ مارنا نہیں ہے، میں مارتا ہوں اس کو، دیکھو میں کیسے مارتا ہوں، تم نہیں مار سکتے، میں مارتا ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے لگتا ہے تو دور کا مسافر ہے، تھکا ہوا ہے، میں تمہیں جگہ دے دوں تاکہ آرام کریں۔ کہا مجھے لگتا ہے تو بھوکا ہے، دور سے آیا بھوکا، تمہیں کھانا دے دوں، لگتا ہے تو دور سے آیا ہے، تمہارے پاس کوئی سفر کا زاد و راہ نہیں ہے، تمہیں زاد و راہ دے دوں، آ جاؤ بیٹھو۔ وہ امام نے جو ہے یہ تمام چیزیں جب سامنے رکھ دی تو وہ بندہ آگے امام کے پیر پکڑنے لگا، گر گیا پیروں پہ، کہا مجھے کچھ اور بتایا تھا، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے مومن، اپنے اس پاکیزہ کردار کے ذریعے سے دشمن کے اوپر بھی، دشمن کے لیے بھی وہ دلیل بن جاتا ہے، وہ مومن دلیل بن جاتا ہے اور حجت بن جاتا ہے، وہ مومن دشمن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی حجت بنتا ہے۔ افسوس ہے، یقیناً افسوس کرتے ہیں ہمارے پاس ایسی ہستیاں جو 12-14 ہر بڑھ چڑھ کا ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، وہ ہم نے ان کی سیرت کو چھوڑ دیا، ناموں کو یاد کیا ہے صرف، اتنا جو ہے ہم نے یاد کیا یہ ہمارے امام ہیں۔ جب ہم نے ان کو امام مانا ہے، اپنے پیشوا مانا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے پھر ان پیشواؤں کے راستے پہ ہم نے کس طرح چلنا ہے، ان کا راستہ کیا ہے؟ ان کا راستہ یہ ہے، اگر ایک مومن ہے آپ کے سامنے تو یاد رکھو اس مومن کے لیے آپ جو ہے وہ رحمت اور برکت ہے، اس مومن کا مشکل کشا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی عظمت ہے، یہ اس مومن کی عظمت ہے، ایک مومن کی جو ہے وہ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اس مومن کے یعنی مصائب و آلام میں ڈوبا ہوا ہے، وہ مصائب و آلام جو ہے وہ دور کر رہا ہے۔ کتنے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کرتے ہیں ایسے دنیا میں، کیوں نہیں ہے، دیکھا ہے ہم نے، چھپ کے کرتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں ظاہر، چھپ کے کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ محمد اور آل محمد کے عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں ان پاک